خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، حسب معمول آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 یعنی آیت نمبر 278 سے آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا اور ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوشش کروں گا کہ آج سورہ بقرہ ختم ہی ہو جائے، دیکھیے اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ سے تلاوت کرنے سے پہلے میں خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن کی طرف توجہ دیں۔ تلاوت قرآن میں مجھے بھی سستی آتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو پڑھنا ہے اور قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات توجہ دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے قرآن کی تلاوت کریں تو اور بہتر ہوگا۔ جیسے جی چاہے ویسے، بس اور زیادہ نہیں کہوں گا۔ ہاں، ایک بات اور ہے، اگر مجھے پیش کرنے میں کچھ پریشانی ہو رہی ہے تو میں ہر ایک ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دے رہا ہوں، وہ موبائل نمبر بھی ہے۔ بلا خوف تردد، بلا ڈر کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ کیجئے اور ہمارے کمیوں کو دور کیجئے۔ آپ مطلب میرے کمی کو پہ توجہ دیں گے تو یا دہانی کرائیں گے تو میں اس کمی کو دور کروں گا انشاءاللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبدم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ قبول کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا کا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ معاشرہ کی اصلاح کا بنیادی اصول یہ ہے کہ معاشرہ کا کوئی فرد نہ کسی دوسرے کے اوپر زیادتی کرے اور نہ دوسرا کوئی اس کے اوپر زیادتی کرے، نہ کوئی کسی کے اوپر ظالم بنے اور نہ کوئی کسی کو مظلوم بنائے۔ سود خواری ایک کھلا ہوا معاشی ظلم ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی اقتدار کے تحت سودی کاروبار کو فوجداری جرم قرار دیا گیا، تاہم ایک سود خوار کو جس طرح سے دوسرے کے ساتھ ظالمانہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ سود خوار کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے۔ کیا بات ہے! کسی کا مجرم ہونا اس کو اس کے دیگر حقوق سے محروم نہیں کرتا۔ سود خوار کے خلاف جب کارروائی کی جائے گی
تو صرف اس کے سودی اضافے کو ساقط کیا جائے گا، اپنی اصل رقم کو واپس لینے کا وہ پھر بھی حقدار ہوگا۔ تاہم عمومی قانون کے ساتھ اسلام انسانی کمزوریوں کو بھی آخری حد تک رعایت کرتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ کوئی قرضدار اگر وقت پر تنگ دست ہے تو اس کو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک وہ اپنے ذمہ کے قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ تلقین بھی کی گئی کہ کوئی شخص قرض کی رقم ادا کرنے کے قابل ہے تو اس کے ذمہ کی رقم دوسرے معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ معاف کرنے والا خدا کے یہاں اجر کا مستحق بنتا ہے، اور دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ معاشرہ کے اندر باہمی رعایت اور ہمدردی کی فضا ہوتی ہے جو بالآخر سب کے لیے مفید ہے۔ تاہم صرف قانون کا نفاذ معاشرہ کی صلاح و فلاح کا ضامن نہیں ہے۔ حقیقی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ میں تقوی کی فضا موجود ہو۔ اس لیے قانونی حکم بتاتے ہوئے ایمان، تقوی اور آخرت کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک سیکولر نظام اسی وقت تک کامیابی کے ساتھ چلتا ہے جبکہ شہریوں کے اندر اس کے مطابق قومی کردار موجود ہو، اسی طرح اسلامی نظام اس وقت تک صحیح طور پر وقوع میں آتا ہے قومی کردار یا تقوی دراصل مطلوبہ نظام کے حق میں افراد کی آمادگی کا نام ہے، اور افراد کے اندر جب تک ایک درجے کی آمادگی نہ ہو محض قانون کے زور پر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ اسلام کی روح سے اصلاح معاشرہ بجائے خود مطلوب چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اصل مطلوب فرد کی اصلاح ہے، معاشرہ کی اصلاح صرف اس کا ایک ثانوی نتیجہ ہے۔ قرآن جس ایمان، تقوی اور فکر آخرت کی طرف بلاتا ہے اس کا تحقق فرد کے ساتھ اندر ہوتا ہے، نہ کہ کسی اجتماعی حیت کے اندر۔ اس لیے قانونی دعوت کو اصل مخاطب فرد ہے اور معاشرہ کی اصلاح افراد کی اصلاح کا اجتماعی ظہور۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله
واللہ بکل شیء علیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا ہے اسی طرح اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کرے جب وہ بلائے جائیں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کو لکھنے میں کاہلی نہ کرو، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شب میں نہ پڑھو، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم صبح میں نہ پڑھو، لیکن اگر کوئی سودا دست بدست ہو، کیا بات ہے، سامنے اگر کوئی سودا دست بدست ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو سو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ پھر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ دیکھیے اس میں ترجمہ ایک ہے سودا دست بدست ہو۔ آج کل اس کو اردو کا رواج بہت ختم ہو چکا ہے، قریب ناپید ہے، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن دیکھیے سودا مطلب کاروبار، دست بدست ہو، ہاتھ سے ہاتھ کا سودا، یعنی لکھنے کی ضرورت نہ پڑے، آپس میں دوستی ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے سودا دست بدست۔ چلیے آگے پڑھتا ہوں میں تفسیر۔ 2 آدمیوں کے درمیان نقد معاملہ ہو تو لین دین ہو کر اسی وقت معاملہ ختم ہو جاتا ہے، مگر ادھار معاملات کی نوعیت مختلف ہے۔ ادھار معاملہ میں اگر ساری بات زبانی ہو تو کاغذی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بات کو اختلاف پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ طرفین یعنی دونوں طرف اپنے اپنے مطابق معاملہ کی تصویر پیش کرتے ہیں، اور کوئی ایسی قطعی بنیاد نہیں ہوتی جس کی روشنی میں صحیح فیصلہ کیا جا سکے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادائیگی کے وقت اکثر دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا حل تحریر ہے، نقد معاملہ کو لکھ لیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے، مگر
ادھار معاملات کے لیے تو ضروری ہے کہ ان کو باقاعدہ تحریر میں لایا جائے اور اس پر گواہ بنا لیے جائیں۔ اختلاف کے وقت یہی تحریر فیصلہ کی بنیاد ہوگی۔ یہ مسلمان کے لیے تقوی اور عدل کی ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ کتابت شدہ شرائط کے مطابق وہ اپنے حقوق کو ادا کر کے خدا اور خلق کے سامنے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان خدا کے دین کی گواہ ہیں۔ جس طرح اللہ کی بات کو جانتے ہوئے چھپانا جائز نہیں، اسی طرح انسانی معاملات میں کسی کے پاس کوئی گواہی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو ظاہر کر دے۔ گواہی کو چھپانا اپنے اندر مجرمانہ ذہن کی پرورش کرنا ہے اور معاملہ کے منصفانہ فیصلے میں وہ اس حصہ ادا نہ کرنا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ انسان کا ضمیر چاہتا ہے کہ جب ایک چیز حق نظر آئے تو اس کے حق ہونے کا اعتراف کیا جائے، اور جب ایک چیز ناحق دکھائی دے تو اس کے ناحق ہونے کا اعلان کیا جائے۔ ایسی حالت میں جو شخص اپنے وقار اور مصلحت کے خاطر اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، گویا وہ ایسا مجرم ہے جو اپنے جرم پر خود ہی گواہ بن گیا ہو۔ آگے کی طرف تلاوت کرتا ہوں، یہ آخری رکوع سورہ بقرہ کی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تو تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا، اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر جھوٹ نہ ڈال دے جیسا بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم کو نہیں، اور درگزر کر ہم سے۔
اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا کارساز ہے، بس انکار کرنے والوں کے مقابل میں ہماری مدد کر۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذیل حکم ہے، ذرہ سے لے کر ستاروں تک سب خدا کے مقررہ نقشہ میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی راستے پر چل رہے جس پر چلنے کے لیے خدا نے ان کو پابند کر دیا ہے، مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے کو خود مختار حالت میں پاتا ہے۔ بظاہر وہ آزاد ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرے، مگر انسان کی آزادی مطلق نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے ہے۔ انسان کو بھی کائنات کے بقیہ اجزاء کی طرف خدا کی پابندی کرنی چاہیے۔ جس پابندی زندگی کو بقیہ کائنات نے بڑھ کر بزور اختیار کیا ہے، وہی پابند زندگی انسان کو اپنے ارادے سے اختیار کرنا ہے۔ انسان کو ظاہری صورتحال سے دھوکہ کھا کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت مالک کائنات کی نظر میں ہے۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کی نگرانی کر رہا ہے، خواہ وہ اس کے اندر ہو یا اس کے باہر۔ وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ وہ ایمان اور اطاعت والا انسان ہے۔ ایمان سے مراد آدمی کی شعوری حوالگی ہے اور اطاعت سے مراد اس کی عملی حوالگی۔ شعور کے اعتبار سے یہ مطلوب ہے کہ آدمی اللہ کو اپنے خالق اور مالک کی حیثیت سے اپنے اندر اتار لے۔ وہ اس حقیقت کو پا گیا ہو کہ کائنات کا نظام کوئی روح مشینی نظام نہیں ہے بلکہ ایک زندہ نظام ہے جس کو خدا اپنے فرما بردار کارندوں کے ذریعے چلا رہا ہے۔ اس نے خدا کے بندوں میں سے ان بندوں کو پہچان لیا ہو جس کو خدا نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنا۔ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری ہے اس کو وہ حقیقی معنوں میں اپنے فکر و خیال کا جز بنا چکا ہے۔ رسالت اور پیغمبری اس کو پوری انسانی تاریخ میں ایک مسلسل واقعہ کی صورت میں نظر آنے لگے۔ ایمانیات کو اس طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینے کے بعد وہ اپنی زندگی ہمتاً اس کے نقشہ پر ڈھال دے۔ پھر یہ ایمان و اطاعت اس کے لیے کوئی رسمی اور ظاہری معاملہ نہ ہو بلکہ وہ اس کی روح کو اس طرح گھلا دے کہ وہ اللہ کو پکارنے لگے، اس کا وجود خدا کی یاد میں ڈھل جائے، اس کی زندگی تمام تر خدا کے اوپر نربھر ہو جائے۔ تو جناب آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورہ بقرہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ تلاوت کیا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ تب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کو آگے کی طرف دوستوں کے اندر شیئر کرنے کی طرف توجہ دیجیے۔ ایک دو دن کے اندر میں اس کا پلے لسٹ بنا کر کے آپ کی خدمت میں دے دیا جائے گا، تاکہ ایک ہی جگہ جتنے بھی ہمارے ویڈیوز بنے ہوئے سورہ بقرہ کے مل جائے اور آسانی کے ساتھ آپ تلاوت کریں اور دوسروں کی طرف شیئر کریں۔ ایک اہم بات، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہونا چاہیے، لیکن میں لوگوں کی طلب یا لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے اس پر بھی فالو کرتا ہوں، اور قابل قبول ہوتا ہے تو اسے میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ دیکھیے، دراصل میں نے عربی زبان سے پڑھائی کی ہے، اور میرے رگ و بس میں رگ میں سمویا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو عربی کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں نے ہر طرح کی ممکن کوشش کی ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ عربی پڑھنے آتے تھے، ایک آدمی بھی آتا ہے تو میں پڑھاتا ہوں۔ بچے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں تو انہیں میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ ایک دیوانگی ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ میں نے پارہ ام کا تفسیر لکھا ہے، مرتب کیا ہے، لکھا نہیں، مصنف نہیں ہوں، مرتب کیا ہے۔ اس پارہ ام کی خوبی یہ ہے
کہ اس میں الفاظ اور معنی کو باکس میں لکھا ہوں، تاکہ ہمارے بچے، مسلمان بچے جب پڑھیں تو کم سے کم ورڈس میننگ تو جان جائیں، الفاظ معنی تو جان جائیں، آگے چل کر کے اگر وہ عربی پڑھنا چاہیں تو بہت فائدہ مند ہوگا۔ پلس یہ کہ ہم سپارہ یعنی پارہ عام میں 30واں پارہ میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ بچے کو یاد ہو جانا چاہیے۔ میں نے بہت کوشش کیا، مدرسے میں جو ہمارے علماء کرام پڑھاتے ہیں، مدرسین پڑھاتے ہیں، ان کی طرف میں نے گزارش کیا، سبھی لوگوں نے تعریف کی، لیکن کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ البتہ جو ہمارے بھائی خواہ دوسرے لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی لوگوں نے اس کتاب کو دیکھا ہے تو کافی تعریف کی ہے، لیکن پریکٹیکلی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دو مدرسے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، تو لوگوں کی خواہش ہے کہ میں یہ بھی یوٹیوب پہ ڈال دوں، تاکہ بچے جو عربی پڑھنا جانتے ہیں، پارہ ام جو شروع کریں گے یعنی یہ سن القرآن کے بعد، تو جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو حمد کا معنی کیا ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے، عالمین کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان کی کیا ہے، الرحیم کیا ہے، اس طرح سے جتنے بھی الفاظ ہیں سب کو میں نے باکس میں بالترتیب ڈال دیا ہے، اور تھوڑا سا توجہ طلب ہے، محنت طلب ہے، اور معاف کیجیے گا جناب، ہمارے اساتذہ کرام جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو محنت سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، مجھے معاف کیجیے، بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن باہر کا مجھے بولنے دیجیے، سوری مجھے کبھی کبھی تو مجھے آنسو آ جاتا ہے ان لوگوں کی اداؤں کو دیکھ کر کے کہ اسلام کی خاطر کچھ بھی نہیں کرتے۔ باہر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب کل جو میں ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، کل یا پرسوں تیاری کر رہا ہوں بالکل مکمل طور سے، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کچھ اور تفصیلی باتیں ہوں گی اس پارہ ہم سے متعلق۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹائٹل میں لکھوں گا بچوں کی تفسیر پارہ ام، بچوں کے لیے پارہ ام ترجمہ و تفسیر، الفاظ معنی ترجمہ و تفسیر، لیکن اسی طرح کچھ ٹائٹل میں دوں گا، اور بہترین خوبصورت دیدہ زیب وہ رہے گا، وہ لوگو رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ لوگ توجہ دیجیے گا، اور جو میری آواز سنیں گے، اور سیکریٹری وغیرہ جو ہیں جو مدرسے میں چلاتا ہے، ہر مدرسے میں سیکریٹری ہے، ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ توجہ دیں۔ اب دیکھیے وقت زیادہ ہو چکا ہے، اب مجھے زیادہ وقت تو نہیں ہوا، باہر ٹھیک ٹھاک ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر میں ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، دعا کیجیے کہ میں اگلے ویڈیو میں جو پارہ ام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، وہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، استفادہ کریں۔ بس دعا میں یاد رکھیے، اور میرے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔